جو شخص دین کی مفتی صاحب میں نے تجربہ کیا ہے کہ جو شخص دین کی علم کی تحقیق کرنے لگ جاتا ہے مسائل کی، وہ علم سے پہلے حنفی ہوتا ہے لیکن جاننے کے بعد رفع الیدین کرتا ہے، فقہ حنفی چھوڑتا ہے. اکثر میں نے ایسا ہی دیکھا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. میں ایسے اہل حدیثوں کو جانتا ہوں جو تحقیق کی تو حنفی بن گئے. ابھی یہ کھڑا ہوا تھا یہاں وہ بیٹھے ہوئے، وہ دیکھو بھائی یہ بیٹھے ہوئے، یہ آپ اہل حدیث ہیں نا؟ ہاں یہ بھی اہل حدیث تھے، حنفی ہو گئے. امام طحاوی بہت بڑے محدث تھے، وہ پہلے رفع الیدین کیا کرتے تھے. پوری تحقیق کے بعد انہوں نے فقہ حنفی کو اختیار کیا اور فقہ حنفی پر مدلل حدیث کی پوری کتاب لکھ دی. میرا مقصد اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے، بہت سے حنفی بھی اہل حدیث ہوئے ہیں، لیکن یہ جو پروپیگنڈا دنیا میں کیا جاتا ہے نا کہ جنہوں نے تحقیق نہیں کی ہوتی وہ حنفی نہیں ہوتے ہیں، جب تحقیق کرتے ہیں تو حنفیت کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کچھ چھوڑتے ہیں، کچھ ادھر بھی کنورٹ ہوتے ہیں بہت سارے. بات یہ ہوتی ہے تحقیق ہوتی ادھوری ہے. اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حنفی علماء میڈیا پہ ہیں نہیں، میں اکیلا ہی ہوں اور چند ایک اور ہیں بس. ہمارے علماء تو بہت پیچھے ہیں بھائی ان چیزوں میں. اب مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے علماء جو بہت بڑے بڑے علامے ہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے علامے ہیں، مفتی حسین خلیل خیل صاحب ہے جامعۃ الرشید کے، بہت ذی استعداد عالم ہیں، یہ لوگ میڈیا پہ ہی نہیں ہیں. تو جب میڈیا پہ ذی استعداد علماء ہوں گے ہی نہیں تو پھر کہاں سے کام آگے چلے گا؟ تو سارے کام ہی 2-4 آدمیوں کے ذمے آ گئے ہیں، تو 2-4 آدمی سارے کام تھوڑی کر سکتے ہیں. ورنہ رفع الیدین میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہے. میں اس میں غلو نہیں کرتا، کسی کو یہ نہیں کہتا کہ رفع الیدین کرنے کے دلائل کمزور ہیں، نہ دونوں طرف دلائل ہیں. تو لیکن احناف کے دلائل کمزور نہیں ہیں، بہت مضبوط ہیں اس میں. اگر احناف یہ کہتے ہیں نا کہ نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا دعویٰ کمزور ہوتا. احناف یہ مانتے ہیں کہ کیا ہے، کہ ہم کہتے ہیں اور بھی تو بہت سارے کام کیے ہیں، آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف دلائل قائم ہیں. تو اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، کبھی موقع ملا دوبارہ کر دوں گا. بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو لو، بہت اہم بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں اہل حدیث سے یہ اختلاف نہیں ہے کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں. تو امام شافعی بھی کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے. بھائی ہم ان کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے، عبداللہ بن عمر کرتے تھے. ہم نے عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا، باقیوں نے عبداللہ بن عمر کو فالو کیا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ مت بولو کہ میں ہی ٹھیک ہوں، یہ بولو کہ میں بھی ٹھیک ہوں. اختلافی مسائل میں یہ بولو کہ میں بھی ٹھیک ہوں. تو اب بہت سے اہل حدیث اس پہ بدک گئے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بیلڈن، ڈاکٹر صاحب نے فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے بہترین بات کی ہے. لیکن جو متشدد اہل حدیث ہیں وہ بدک گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میں ہی ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب جان بچا کے نکل گئے، عزت کے ساتھ شکر ادا کرو. پاکستانیوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے، وہ بہت بڑا غرق کرنا تھا ہم لوگوں نے ان کا. اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی محنت ہے نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں فرقہ واریت ختم کرنے کی اصل طریقہ یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں بس، ظرف پیدا کرو، اس سے فرقہ واریت ختم ہوگی. ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. عقیدہ توحید میں تھوڑی ہم اتنا ظرف بڑا رکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ قبر پرستی بھی ٹھیک ہے تو بغیر قبر کے بھی ٹھیک ہے. نہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، قبر پرستی ٹھیک نہیں ہے. تو فروعی اختلافی مسائل میں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. شکر عزت کے ساتھ چلے گئے ڈاکٹر صاحب، ورنہ ہر فرقے نے جو ان کو گھسیٹا ہے نا اپنی طرف، وہ کہتے تھے پھر بھائی صاحب یہی رہ گیا. تو پھر بھائی صاحب کیا کر رہے ہو بھائی صاحب.